الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، اس لیے ایسی آیت کے موقع پہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا معنی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ غلبت الروم، روم کے لوگ مغلوب ہو گئے، روم مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، عن قریب وہ غالب ہو جائیں گے۔ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم، مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، عن قریب وہ غالب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، چند سالوں میں، بریکٹ میں 3 سے 9 سال، 3 سے 9 سال۔ للہ الامر، تمام احکامات اللہ کے لیے ہیں، من قبل، اس سے پہلے بھی، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے لوگ خوش ہوں گے، اور اس دن ایمان والے لوگ خوش ہوں گے۔ دیکھیں ان آیات میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ روم اور فارس یہ 2 قومیں تھیں، ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ روم کے لوگ اہل کتاب میں سے ہیں اور فارس کے لوگ مجوسی تھے۔ روم کے لوگ اہل کتاب میں سے ہیں اور فارس کے لوگ مجوسی ہیں۔ اب مسلمانوں کو روم والوں سے تھوڑی محبت اور تعلق تھا، اس وجہ سے کہ روم والے بھی اہل کتاب ہیں، کتاب کو مانتے تھے اور نبی کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اہل کتاب سے تعلق تھا، محبت تھی بنسبت فارس کے، کہ فارس والے لوگ مجوسی تھے۔ مشرکین مکہ کو جو محبت اور تعلق تھا وہ مجوسیوں سے تھا۔ مشرکین مکہ چاہتے تھے روم اور فارس کی جو جنگ ہوتی ہے، مشرک چاہتے تھے فارس غالب آ جائے، کیونکہ یہ لوگ بھی مشرک ہیں، فارس والے بھی مشرک ہوتے تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ روم اور فارس کی جنگ میں رومی غالب ہو جائیں، کیونکہ رومی کم از کم اہل کتاب تو ہیں، ایک کتاب کو اور پیغمبر کو، آخرت کو تو مانتے ہیں، مجوسی تو مانتے ہی نہیں ہیں فارس والے۔ تو مسلمانوں کی چاہت تھی کہ روم اور فارس کی جنگ میں روم والے غالب ہوں، اور مشرکین مکہ اور کفار کی چاہت تھی کہ فارس والے غالب ہو جائیں۔ جب ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی، روم اور فارس کے لوگوں کی، تو پہلے فارس والے غالب آ گئے، فارس کے لوگ غالب آ گئے اور رومی اہل کتاب مغلوب ہو گئے۔ تو اب یہ مشرکین بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بڑی خوشی منائی، دیکھو ہمارے لوگ غالب آ گئے، ہماری جماعت اور پارٹی والے غالب آ گئے۔ تو انہوں نے بڑی خوشی منائی فارس والوں کے غالب آنے پر مشرکین مکہ نے۔ مسلمان ذرا پریشان ہو گئے کہ یہ اہل کتاب والے مغلوب ہو گئے، تو قرآن کریم کی اس آیت میں پیشن گوئی تھی کہ ابھی تو یہ لوگ مغلوب ہوئے ہیں روم والے، لیکن عن قریب اللہ تعالیٰ روم والوں کو غالب کر دے گا، روم والے غالب ہو جائیں گے اور یہ فارس والے مغلوب ہو جائیں گے۔ اور قرآن نے الفاظ استعمال کیے فی بضع سنین، چند سالوں میں، چند سالوں میں اللہ غالب کر دے گا۔ تو لفظ بضع کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، تو ان چند سالوں میں اللہ غالب کرے گا، اور وہی ہوا 7واں سال جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فارس والوں پہ غالب کر دیا۔ تو اب مسلمان خوش ہو گئے بڑے، اور پھر اس دن اتفاق سے مسلمان بھی مشرکین مکہ پہ غالب آ گئے تھے بدر کے موقع پر، تو اسی دن بدر کا دن بھی تھا، بدر کی جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان بدر کی جنگ میں بھی غالب آ گئے، تو مسلمانوں کے لیے ڈبل خوشی ہو گئی۔ ایک خوشی اہل کتاب غالب آ گئے، اور دوسرا مسلمان خود غالب آ گئے مشرکین مکہ پر۔ تو آگے آیت میں یہ بات آئے گی کہ اس دن ایمان والے لوگ بڑے خوش ہو گئے، گویا اللہ نے ان کو ڈبل خوشی عطا فرما دی۔ تو الف لام میم غلبت الروم، روم والے لوگ مغلوب ہو گئے۔ تو ابتدا میں کیا ہوئے تھے؟ مغلوب ہوئے تھے نا، ابتدا میں رومی مغلوب ہوئے اور فارس والے غالب آ گئے۔
فی ادنى الارض قریب کی زمین میں، تو فارس کی بنسبت مکہ سے یہ قریب ہے، قریب کی یہ زمین ہے نا، تو فارس کی بنسبت مکہ سے کیا ہے؟ قریب ہے، یعنی یہ زمین مکہ سے ذرا قریب کی زمین تھی، جس میں یہ رومی لوگ غالب آ گئے، شام والے لوگ، تو یہ شام کے لوگ جو غالب آ، تو یہ زمین جو ہے یہ مکہ کی زمین کے ذرا قریب ہے مسافت کے اعتبار سے۔ ایک جگہ کا نام کیا ہے؟ تو یہ شام میں جگہ تھی، اس کا نام تھا اذروعات اور بصرہ۔ اذروعات، الف ذال را عین الف تا، اذروعات، اذروعات اور بصرہ، یہ ملک شام کی دو جگہوں کے نام ہیں۔ ملک شام کی یہ دو جگہیں ہیں، اذروعات اور بصرہ، با صاد را یا، بصرہ، یہ دو جگہوں کے نام ہیں، تو یہ شام کے اندر ہے، تو اس لیے فرمایا گیا قریب کی زمین میں، تو قریب بے اعتبار مکہ سے، کہ مکہ سے یہ قریب ہے، مکہ والوں کے لیے یہ زمین قریب ہے بنسبت فارس والوں کے لیے، فارس والوں کے لیے وہ جگہ دور پڑتی تھی، مکہ والوں کے لیے یہ جگہ قریب پڑتی تھی۔ تو وہم من بعد غلبہم، اور ان کے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون، عن قریب یہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ کون؟ اہل روم۔ اہل روم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہم من بعد غلبہم، یہ اہل روم کے مغلوب ہونے کے بعد، پہلے تو یہ مغلوب ہوئے لیکن پیشن گوئی یہ ہے سیغلبون، عن قریب یہ رومی لوگ غالب آ جائیں گے، ابھی مغلوب ہوئے ہیں اور عن قریب غالب آ جائیں گے۔ کب غالب آئیں گے؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے حکم تھا، من قبل، اس سے پہلے، ومن بعد، اور اس کے بعد، یعنی پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، رومی لوگ مغلوب ہو گئے، فارس والے جیت گئے، اور بعد میں بھی اللہ کا حکم ہے اب رومی غالب آ گئے اور فارس والے مغلوب ہو گئے، یعنی اللہ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے جو رومی مغلوب ہو گئے وہ کسی اور کے حکم اور سلطنت کی وجہ سے ہو، جیسے فارس کے لوگ اپنے بادشاہ کو خدا مانتے تھے نا، کہ وہ سب کچھ کرتا ہے، تو پہلے بھی اللہ کا امر تھا، آزمائش تھی، رومی لوگ مغلوب ہو گئے، اب بھی اللہ کا امر ہے، بعد میں اللہ نے رومی لوگوں کو غالب کر دیا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے لوگ خوش ہوں گے، فعل مضارع، اور اس دن ایمان والے لوگ خوش ہوں گے۔ اب اللہ نے ڈبل خوشی دی نا، تو کس طرح دو خوشیاں مل گئی، نمبر ایک رومی غالب آ گئے، نمبر دو مسلمان، بدر میں مسلمان بھی غالب آ گئے، تو فعل مضارع اللہ خوشخبری دے رہے تم اس دن ایمان والے لوگ خوش ہوں گے، ڈبل خوشی کے ساتھ، ایک رومیوں کے غلبے کے ساتھ، نمبر دو مسلمانوں کا خود بدر میں غلبہ ہوگا۔ تو وہی ہوا، پیشن گوئی پوری ہوئی، چند سالوں میں اللہ نے مسلمانوں کو بھی غالب کر دیا اور رومیوں کو بھی غالب کر دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے ہوا۔ ینصر من یشاء، وہ اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، وہ اللہ غالب ہے، رحمتوں والا ہے، غالب ہے، جس کو چاہے غالب کر دے، وہ غالب ہے جس کو غالب کرے۔ پہلے رومیوں کو مغلوب کیا، فارس کو غالب کر دیا، اب اللہ نے رومیوں کو غالب کر دیا، وہ جس کو چاہے غالب کر سکتا ہے، فتح دے سکتا ہے۔ وہ رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی فوراً سزا نہیں دیتا، کوئی آدمی جرم کر دیتا ہے اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، اور ایمان والوں پہ رحم کرتا ہے خصوصی۔ دنیا میں تو اللہ سب پہ رحم کر رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے رزق، ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن آخرت میں رحم صرف ایمان والوں پہ ہوگا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ بات نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں یہاں فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، اب اللہ نے جو وعدہ کیا کہ چند سالوں میں میں غالب کروں گا، تو اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور چند سالوں میں رومیوں کو اللہ نے غالب کر دیا۔ اللہ وعدے کے برخلاف نہیں کرتا، وعدے کے برخلاف وہ کرے جو کمزور ہو، عاجز ہو۔ آدمی وعدہ کرے کل آؤں گا، کمزور ہے، کوئی عذر آیا، بیماری ہوئی، نہیں آ سکا، مصائب حالات آئے، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اللہ کمزور نہیں، عاجز نہیں، اپنے ہر وعدے کو پورا کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
نہیں جانتے اللہ کے تصرفات کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے، کائنات کا جو نظام ہے، اکثر لوگ تصرفات اور نظام کائنات کو نہیں جانتے کہ یہ پہلے کیوں مغلوب ہو گئے، رومی ابھی غالب کیوں ہو گئے، مسلمانوں کو فتح کیوں ملی۔ یہ سب اللہ کا تصرف، اللہ کے احکامات ہیں، لیکن لوگ اللہ کے احکامات اور حکمتوں کو نہیں جانتے۔ جب مسلمان ابتدا میں، جب رومی لوگ مغلوب ہوئے تھے نا، اور فارس کے لوگ ابتدا میں غالب ہوئے تھے، تو یہ مشرکین مکہ نے بڑا جشن منایا تھا کہ فارس غالب آ گیا۔ تو مشرکین میں ایک بڑا کفار تھے، ابی بن کعب، یہ بڑا خوش ہوا۔ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ رومیوں کو شکست ہوئی، اس طرح ہم تمہیں بھی شکست دیں گے، مسلمانوں کو کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ صدیق اکبر نے کہا انشاءاللہ ان قریب رومی لوگ غالب آئیں گے۔ اس نے کہا بھئی کتنے سالوں میں غالب آئیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا 3 سال میں غالب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے فرمایا بضع سنین کا اطلاق 3 پر نہیں ہوتا، آگے تک ہوتا ہے، تم مدت اس کے ساتھ 9 سال تک رکھو، 3 سے 9 سال تک مدت رکھو، اس میں اللہ غالب کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے 3 سے 9 سال تک مدت رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 7ویں سال میں مسلمانوں کو بھی غالب کر دیا، رومیوں کو بھی غالب کر دیا۔ ابی ابن کعب نے اس موقع پر یہ شرط لگائی تھی، اس وقت یہ شرط حرام نہیں تھی، شرط یہ لگائی تھی کہ اگر فارس والے لوگ غالب آ گئے تو میں تمہیں اونٹ دوں گا، 100 اونٹ، اور اگر رومی غالب آ گئے تو تم مجھے دینا۔ یعنی انہوں نے کہا تھا فارس غالب آئے گا نا، اگر رومی غالب آ گئے میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور انہوں نے کہا تھا نہیں رومی غالب آئیں گے، کہا اگر چلو فارس والے آ گئے میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اس وقت اسلام میں یہ حرام نہیں تھا۔ تو اب یہی ہوا، مسلمان غالب آ گئے، رومی بھی غالب آ گئے، تو اب ابی بن خلف تو مر گیا تھا، ابی بن خلف، اب اس کے بیٹے نے پھر وہ شرط کے مطابق 100 اونٹ دیے۔ تو جب لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اس کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے پھر وہ سب اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیے، تقسیم کر دیے۔ تو گویا اس وقت یہ حرام نہیں تھا جوئے کی حرمت یہ بعد میں آئی ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد حضرت صدیق اکبر کا کتنا پختہ ایمان ہے، انہوں نے کہا جب نص میں آیا ہے کہ اللہ ان کو غالب کرے گا تو یہ ضرور کیا ہوں گے، غالب ہوں گے، اور وہی ہوا، اللہ نے رومیوں کو غالب کر دیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے، یعلمون جانتے ہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو اوپر والے حصے کو، نظر آنے والے کو۔ کافر لوگ صرف نظر آنے والی چیز کو جانتے ہیں، ظاہر کو، اسباب کو۔ کافر اسباب کو دیکھتا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کے زندگی کے ظاہر کو، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ آخرت کی زندگی سے غافل ہیں کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، لیکن یہ مشرک لوگ اس زندگی پر ایمان نہیں لاتے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم زجر، کیا غور و فکر نہیں کرتے یہ لوگ اپنے دلوں میں، غور و فکر نہیں کرتے اپنے دلوں میں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، مگر یعنی حق کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اللہ نے جو پیدا کیا اس میں اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک اللہ نے پیدا کیا، وقت مقرر قیامت تک۔ کائنات کا نظام کب تک ہے؟ قیامت تک، اس لیے لکھیں اجل مسمى کے نیچے قیامت تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سارے لوگوں میں سے کہ وہ اللہ کی ملاقات کا البتہ انکار کرنے والے، بہت سارے ہیں جو اللہ کی ملاقات، اب اللہ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی نا، اللہ سے ملاقات قیامت کے دن ہوگی، تو بہت سارے لوگ اس ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں اس آیت میں زجر ہے، ان لوگوں کو ڈانٹا گیا، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے اپنے دلوں میں، دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی مصلحت کے ساتھ۔ اللہ کی ہر چیز میں مصلحت ہے اور حکمت ہے، اور وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت
مقرر تک، تو کائنات کا نظام وقت مقرر یعنی قیامت تک ہے، اور ان میں اکثر لوگ اللہ کی ملاقات کا یعنی قیامت کے دن کا، اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کا یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، دنیاوی طور پہ ڈرایا گیا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس یہ لوگ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ یسیرو کا معنی چلنا پھرنا ہوتا ہے نا، اولم یسیرو، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں؟ یسیرو چلنا پھرنا، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں؟ فینظروا، پس وہ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ سخت تھے طاقت میں، ان سے زیادہ سخت تھے قوت طاقت میں۔ وآثاروا الارض، اور انہوں نے پھاڑا تھا زمین کو، پھاڑا تھا۔ آثار پھاڑنا مراد وہی جب آدمی ہل چلاتا ہے تو زمین کو پھاڑ کر بیچ میں بیج ڈالتا ہے نا، تو وہ زمین کو پھاڑنے والے تھے۔ وعمروہا، اور آباد کرنے والے تھے، زمین کو آباد کرنے والے تھے۔ اکثر مما عمروہا، اس سے زیادہ جو یہ لوگ آباد کرنے والے تھے، یعنی یہ جو کفار اور مشرکین مکہ نے جو زمینوں کو آباد کیا، اس سے کئی گنا زیادہ آباد کرنے والے وہ لوگ تھے جو ان سے پہلے تھے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا ہو۔ ولکن کانوا انفسہم، لیکن وہ لوگ تھے اپنے نفسوں پر یظلمون، ظلم کرنے والے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اولم یسیروا، کیا وہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں؟ پس وہ لوگ دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم نوح آئی، یہ ساری قومیں پہلے گزری، ان کا انجام دیکھو، نہیں مانا اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ حالانکہ وہ لوگ اشد منہم قوتاً، ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں، ان کے بعد طاقت زیادہ تھی۔ قوم عاد کے لوگوں کے قد بھی اتنے لمبے ہوتے تھے جس طرح کھجور کا تنا، کھجور کے تنے کی طرح لمبے لمبے ان کے قد ہوتے تھے۔ عمریں بھی ان کی 300 سال 350 سال عمریں تھیں، اور ان لوگوں نے تراش کر پہاڑوں کو اپنے گھر بنائے تھے۔ قوم عاد میں، بعد میں قوم سمود میں، پہاڑوں کو تراشا انہوں نے، وہاں اپنے گھر بنائے، اس لیے کہ بھئی وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، پہاڑ پہ اللہ کا عذاب اندر داخل نہیں ہوگا، ہمیں کون نقصان پہنچائے گا۔ تو ایسے طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ جگہ بھی ان کو بچا نہیں سکیں، تو وہ زیادہ سخت قوتاً طاقت میں۔ وآثاروا الارض، اور ان لوگوں نے زمینوں کو پھاڑا تھا۔ زمین کو پھاڑنا وہی مراد زمین میں ہل چلانا۔ آدمی جب زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے تو زمین کو پہلے پھاڑتا ہے، ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر گھماتا ہے آج کے دور میں، پھر زمین میں بیج ڈالتا ہے، مٹی کو نرم کرتا ہے، پھر فصل آتی ہے نا، تو وہ زیادہ زمین کو پھاڑنے والے تھے۔ اسی طرح مکانات بنانے کے لیے جیسے بنیاد آدمی کھودتا ہے، زمین کو نیچے سے کھودتا ہے پھر بنیاد قائم کرتا ہے، تو یہ مکان بڑے مضبوط بناتے تھے۔ پہاڑوں کو اس طرح کھود کر بناتے، پہاڑوں کو کھریدتے نیچے سے اور بڑے مضبوط پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، تو ایسی ان کے پاس طاقت تھی۔ یعنی جو کام آج کل کرینے کر رہی ہیں وہ کام قوم عاد کے لوگ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، ایسی طاقت تھی ان کے پاس۔ تو وآثاروا الارض، زمین کو پھاڑنے والے تھے۔ وعمروہا، اور انہوں نے زمینوں کو آباد کیا۔ ہا ضمیر الارض کی طرف ہے، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا۔ اکثر مما عمروہا، اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا، انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے، کفار نے جتنا آباد کیا، ان سے زیادہ زمینوں کو آباد کیا ان لوگوں نے، یعنی ان کے گھر، مکانات اور آبادی ان سے زیادہ تھی۔ جب آئے ان کے پاس رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح دلائل مراد معجزات، واضح دلائل کیا ہیں؟ معجزات لے کر آئے۔ پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا، لیکن یہ لوگ خود تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ اپنے آپ پر ظلم کیا یعنی نہیں مانا، تو اب ظلم کی سزا انہیں ملے گی، ظلم کی سزا انہیں ملے گی، کفر کی سزا انہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا، سزا ان کو ملے گی، تو انہوں نے گویا اپنے آپ پر ظلم کیا۔
सुम्मा कान आक़िबतल्लज़ीना, अंजाम उख़रवी, ये तो दुनिया में आज़ाब आया, और फिर इन लोगों का अंजाम अल्लज़ीना असाउस्सूअ, जिन्होंने बुरा किया था इनका अंजाम बुरा हुआ। असाउ, जिन्होंने बुरा किया था, जिन्होंने बुरा किया था, सुआ, बुरा हुआ, जिन्होंने बुरा किया था इनका अंजाम बुरा हुआ। अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, कि ये वो लोग थे कि इन्होंने झुटलाया था अल्लाह की निशानियों को। वकानू बिहा यस्तहज़िऊन, और ये लोग अल्लाह की निशानियों का मजाक करने वाले थे। अल्लाह की निशानियाँ, अहकामात, अल्लाह के अहकामात का मजाक करने वाले थे। अब अल्लाह ने इनको आखिरत की सज़ा सख्त है। देखें वजह क्या बयान की, बुरे लोगों का अंजाम क्या है, बुरा है। तो ये लोग बुरे थे, गुनाह में, कुफ्र में ज़िंदगी गुजारी, इसलिए इनका अंजाम भी बुरा है। तो अच्छे लोगों का अंजाम अच्छा है, बुरे लोगों का अंजाम बुरा है। इन्होंने क्या बुराई की, इन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया, हमारे अहकामात को झुटलाया, और हमारे अहकामात का इन लोगों ने मजाक बनाया। आज भी यही होता है कि जो काफिर होता है, फासिक होता है, वो मुसलमानों का, नेक लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना, कि भाई ये मौलवी लोग, ये पगड़ी वाले लोग, ये लोग क्या तरक्की करेंगे, इनको तरक्की का पता नहीं है, हालात से वाकिफ़ नहीं है, दौरे हाजिर से वाकिफ़ नहीं है, दकियानूस से पहली वाली बातें करते हैं। तो ये पहले से चला आ रहा है, हर दौर में ऐसा हुआ है कि जो ख़ुद बेवकूफ़ होता है वो नेक लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है, अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है। अंग्रेज़ की तालीम वाला अक्लमंद हो गया, खुदा रसूल के अहकामात से वाकिफ़ हो बेवकूफ़ हो गया। तो इसको बोलते हैं गंगा उल्टी चल रही, बात समझ रही। तो ये उल्टा सारा काम हो रहा है, जो ठीक है उसको गलत, जो गलत वो ठीक। अल्लाह ताला फरमा रहे अल्लाहु यब्दउल खल्क़, दलील अक़ली बराए बास बादल मौत, दलील अक़ली बराए बास बादल मौत, मौत के बाद उठाए जाने पर अल्लाह ताला की दलील, दलील अक़ली बराए बास बादल मौत। अल्लाहु यब्दउल खल्क़, अल्लाह वो है कि जो पहली मरतबा जिसने पैदा किया, सुम्मा युईदुहु, फिर वही अल्लाह दोबारा लौटाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें दोबारा लौटाया जाएगा, दोबारा लौटाया जाएगा। तो ये दलील अक़ली बराए बास बादल मौत नंबर 1। मौत के बाद उठाए जाने पर अक़ली दलील, पहली अक़ली दलील, अल्लाह मौत के बाद कैसे उठाएगा। देखिए मुशरिकीन मक्का ये कहते थे इंसान जब मर जाएगा रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, इंसान तो मिट्टी हो जाएगा, ये दोबारा कैसे बनेगा, कैसे कब्र से उठेगा। तो ये लोग इसका इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह जिसने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया है, सुम्मा युईदुहु, वही अल्लाह तुम्हें दोबारा लौटाएगा, कब्र से उठाएगा, और फिर उसी अल्लाह की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्यों? ताकि अल्लाह तुम्हें बदला दे, लौटाए जाओगे, अब अल्लाह बदला देगा, नेकोकारों को उनके अच्छे अमाल का, और बुरे लोगों को उनके बुराई और गुनाहों का। वयौम तक़ूमुस्साअतु, तख़वीफ़ उख़रवी, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, युबलिसुल मुजरिमून, मुजरिम लोग मायूस हो जाएंगे, मुजरिम लोग मायूस हो जाएंगे। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, पस नहीं होंगे उनके शुरका, शुफ़ाउ, उनकी सिफारिश करने वाले, नहीं होंगे उनके शुरका, माबूदान, उनके माबूदान नहीं होंगे, उनके माबूदान नहीं होंगे, शुफ़ा, सिफारिश करने वाले, उनके माबूदान सिफारिश नहीं कर सकेंगे क़यामत के दिन। वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, बस होंगे उनके माबूदान काफिरीन, इनकार करने वाले, बस वो भी अपने माबूदान का इनकार करेंगे, माबूदान उनका इनकार करेंगे। यानी क़यामत का जो दिन होगा, देखिए मुशरिक को तो ये उम्मीद थी कि हमारे माबूदान क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, बस नहीं होंगे इनके शुरका, माबूदान, शुफ़ाउ, इनकी सिफारिश करने वाले, इनके माबूदान इनकी सिफारिश करने वाले नहीं होंगे, बल्कि इनके वकानु बिशुरकाइहिम, बल्कि ये लोग तो अपने माबूदान का इनकार करने वाले होंगे। माबूदान इनको भी कहेंगे हम इनको नहीं जानते, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये भी माबूदान को अब मांगेंगे भी, दुआ भी करेंगे, वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। वो कहेंगे हमने तो इनसे नहीं कहा था तुम हमारी इबादत करो,
انہوں نے خود اپنی مرضی سے ہماری عبادت کی، تو گویا وہ بھی ان کا انکار کر دیں گے۔ تو قیامت کے دن یہ معبودان ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ یتفرقون، الگ الگ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن مومن الگ، کافر الگ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نیکوکار الگ ہو جائیں گے، فساق الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ تفرق کی تفصیل کس طرح الگ الگ ہوں گے، الگ الگ کس طرح ہوں گے، تو تفرق کی تفصیل۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، پس وہ لوگ ہوں گے خوش و خرم۔ روضہ، خوش و خرم، مسرور۔ روضہ اصل میں کہتے ہیں باغ کو، یحبرون کا معنی لکھے خوش و خرم، پس وہ ہوں گے وہ لوگ باغات میں، یحبرون، خوش و خرم، مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، پس وہ ہوں گے باغات میں۔ روضہ کا معنی باغات میں ہوں گے، یحبرون، اور خوش و خرم ہوں گے، خوش ہوں گے، باغ کے اندر خوش ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہی لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، حاضر ہوں گے۔ عذاب میں انہی لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا۔ پس یہی لوگ اللہ کے عذاب میں ان کو محضرون، اس میں مفعول ہے، حاضر کیا جائے گا، گرفتار کیا ہوا لایا جائے گا ان لوگوں کو۔ فسبحان اللہ، اس سے پہلے معذوف ہے سبحو، سبحان اللہ، سبحو، تسبیح بیان کرو تم اللہ کی۔ عنوان ہے آیت کا ترغیب ایمان و عمل صالح، ترغیب ایمان و عمل صالح۔ سبحو، پس تم تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح، سبحان مفعول مطلق ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں تسبیح بیان کرو اور صبح کے وقت میں۔ تمسون کے نیچے بریکٹ میں مغرب اور عشاء، تو مغرب اور عشاء، اور تصبحون فجر، تو تمسون میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی، شام کے وقت میں یہ دو نمازیں ہوتی ہیں، اور تصبحون میں فجر کی نماز آ گئی صبح کے وقت میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَعَشِيًّا، اور سورج ڈھلتے وقت، عشی سورج کے ڈھلنے وقت، نیچے بریکٹ میں عصر کے وقت، سورج جس وقت ڈھلتا ہے نا، سورج ڈھلتا ہے یعنی سورج کی تپش حرارت کم ہو جاتی ہے، غروب ہونے کے قریب جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ڈھلنا، عشیہ، ڈھلتے وقت، سورج کے ڈھلتے وقت، بریکٹ میں عصر کا وقت۔ وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، جب تم پہ ظہر کا وقت ہوتا ہے تو بریکٹ میں ظہر کے وقت۔ دیکھیں پانچوں نمازیں آ گئی نا اس میں، پانچوں نمازیں شامل ہیں۔ تمسون میں مغرب اور عشاء، تصبحون میں فجر، عشیًا میں عصر، تظہرون میں ظہر، تو پانچوں نمازیں اس آیت کے اندر اشارتاً ان کا تذکرہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے۔ یخرج الحی من المیت، دلیل عقلی برائے بعث بعد الموت نمبر 2، دلیل عقلی برائے بعث بعد الموت نمبر 2۔ پہلے دلیل عقلی نمبر 1 تھی، موت کے بعد اللہ اٹھائے گا، اب دوسری دلیل ہے کہ اللہ موت کے بعد تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، تو دلیل عقلی برائے بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانا نمبر 2۔ یخرج الحی من المیت، وہ اللہ نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے زندے کو مردے سے، نکالتا ہے زندے کو مردے سے، مراد پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
اور پیدا کرتا ہے مردے کو زندے سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، مراد اس کے بنجر ہونے کے بعد، زمین کے بنجر ہونے کے بعد اللہ اس کو آباد کرتا ہے۔ تو یحیی کے نیچے آباد کرتا ہے، موتہا کے نیچے بنجر زمین کے بنجر ہونے، ویران ہونے کے بعد اللہ زمین کو آباد کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی زمینوں سے نکالا جائے گا، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ دیکھیں آیت میں فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ زندے کو پیدا کرتا ہے مردے سے، زندے کو نکالتا ہے اللہ کس سے؟ مردے سے۔ مردے سے زندے سے اللہ مردے کو پیدا کر رہا ہے، اور مردے سے زندے کو۔ اب دیکھیں مرغی مثلا زندہ ہے، اس سے جو پیدا ہو رہا ہے انڈا وہ مردہ ہے، بے جان ہے، اس بے جان انڈے مردے سے اللہ زندہ پیدا کر رہا ہے چوزا۔ اسی طرح انسان کا جو نطفہ ہے، انسان جو میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو یہ نطفہ ہے، اب نطفہ مردہ ہے، بے جان ہے، اللہ اس سے پیدا کرتا ہے انسان جاندار، مردے سے پیدا کر رہا ہے جاندار۔ تو اللہ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ پیدا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں یخرج الحیہ، وہ اللہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، مراد زندے کو پیدا کرتا ہے مردے سے، اور مردے کو پیدا کرتا ہے زندے سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور وہ اللہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی زمینوں سے نکالا جائے گا۔ یعنی اب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد کیسے ہم زندہ ہوں گے، تو اب دلیل عقلی کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دیکھو زمین بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، اور اللہ پانی برساتا ہے آسمان سے، زمین کو زندہ کرتا ہے، اس پہ فصل آ جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ تو جو اللہ مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے، وہ تمہارے مردہ جسم کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں قبروں سے نکالے گا۔ تو اللہ نے مثال سے سمجھایا، جیسے وہ اللہ مردے سے زندہ پیدا کر رہا ہے، زندے سے مردہ پیدا کر رہا ہے، بنجر زمین کو آباد کر رہا ہے، آباد کو بنجر کر رہا ہے، اسی طرح تمہارا جسم بھی جب ریزہ ہوگا اللہ دوبارہ انہیں بھی قبروں سے نکالے گا۔ تو اللہ نے مثال دے کر، قیاس کر کے بات سمجھائی، مثال سے بات جلدی سمجھ آتی نا، تو مثال دی کہ جیسے زمین کو اللہ آباد کر رہا ہے كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 1، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 1۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر تم لوگ بشر ہو جو پھیل رہے ہو، پھیل رہے ہو یعنی زمین میں تم لوگ پھیلے ہوئے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی نشانی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے۔ اب یا تو یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جو ابو الانسان کہلاتے ہیں، چونکہ ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ جو فرمایا تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مراد حضرت آدم علیہ السلام کو، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ساری کائنات کے اندر انسان آئے اور وہی ذریعہ اور سبب بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اصل کو بیان فرمایا، اصل حضرت آدم کی پیدائش مٹی سے۔ یہ نمبر 2، فرمایا تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یہ اشارہ اس طرف ہے انسان کی پیدائش تو نطفے سے ہوتی ہے، لیکن نطفہ جو بنتا ہے وہ غذاؤں سے، اور یہ جتنی غذائیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں سب زمین اور مٹی سے۔ انسان کی پیدائش تو نطفے سے ہے، اور نطفہ پیدا ہوتا ہے غذاؤں سے، جو انسان غذائیں سبزیاں کھاتا ہے، اور یہ سب سبزیاں اور غذائیں پیدا ہوتی ہیں زمین یعنی مٹی سے۔ تو یہ جو فرمایا گیا تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو گویا یہ مادہ بعیدہ مٹی ہے، اصل میں تو نطفے سے پیدائش ہے، لیکن نطفہ جو بنتا ہے وہ
غذاؤں سے بنتا ہے، اور غذائیں جو بنتی ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر اب تم لوگ زمین میں پھیل رہے ہو، زمین میں پھیل رہے ہو، یعنی ساری زمین میں اب تم لوگ پھیل چکے ہو، زمین میں اب تم لوگ پھیل چکے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ ساری کائنات میں تمہیں پھیلایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 2، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے پیدا کیا من انفسکم، تمہاری اپنی جنس سے، تمہارے اپنے نفسوں سے، یعنی تمہاری اپنی جنس سے، ازواجن جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف، سکون حاصل کرو یعنی مائل ہو جاؤ، تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنایا تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت کو اور رحمہ اور ہمدردی کو، اور زوجین کے درمیان اللہ نے محبت کو اور ہمدردی کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں دلیل عقلی نمبر 2 کا تذکرہ ہے۔ مفتی صاحب کا گھنٹہ تو نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیے تمہارے اپنے نفسوں سے، یعنی تمہاری اپنی جنس سے۔ دیکھیں عورت کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مرد کی جنس سے ہی ہے نا، اب مرد بھی انسان ہے، بشر ہے، عورت بھی بشر ہے۔ پھر عورت میں سب سے اصل حضرت حوا ہیں، اور حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، تو عورت کی پیدائش انسان سے ہی ہے، یعنی انسان کی جنس میں سے۔ جیسے انسان کی جنس ہے وہ انسان اور بشر ہے، تو عورت بھی انسان اور بشر ہے۔ جنس الگ الگ ہو نا تو آدمی اس سے نفع نہیں لے سکتا۔ اب ہماری جنس الگ ہے، حیوان کی الگ ہے، تو اس میں کوئی تعلق ازدواجی اور یہ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے اپنے نفسوں سے، تمہارے لیے ازواجن جوڑے، مراد بیویاں، ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف، ان کی طرف مائل ہو کر تم سکون حاصل کرو۔ اور ہم نے بنا دی تمہارے درمیان محبت کو، ورحمتاً اور ہمدردی کو۔ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی، حالانکہ دیکھا جائے قبیلہ الگ ہوتا ہے، خاندان الگ ہوتا ہے، بسا اوقات زبان قوم بھی الگ ہوتی ہیں، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے آپس میں ایسی محبت ہو جاتی ہے، آپس میں ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے۔ تو یہ اللہ نے محبت ڈالی، ورحمتاً، اور آپس میں ہمدردی ڈالی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے۔ بیوی بیمار ہو شوہر پریشان ہے، شوہر بیمار ہو بیوی پریشان ہے، تو اگر گھر میں بیماری آئے تو دونوں اس کو بیماری اور پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، تو یہ آپس کی ہمدردی ہے۔ اور یہ نمبر 2 مودہ کا تعلق ہے جوانی کے ساتھ، جوانی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، اور رحمہ کا تعلق ہے بڑھاپے کے ساتھ۔ اب بڑھاپے میں ہمدردی ہوتی ہے کہ بوڑھا بوڑھی کے بغیر نہیں ہوتا، وہ یہی پوچھتے رہتے اماں بوڑھی کا کیا حال ہے، وہ آئے گی پوچھے گا بوڑھے کا کیا حال ہے، تو آپس میں مستقبل میں کیا ہوتی ہے پھر ہمدردی۔ تو جوانی میں مودتاً محبت، اور بڑھاپے میں ہمدردی۔ تو یقیناً اس میں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 3، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 3، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا، زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک تیسری دلیل بیان فرمائی، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں میں اور رنگوں میں اختلاف رکھا۔ اب زبانوں میں اختلاف ہے، دیکھیں اللہ نے مختلف زبانیں پیدا کی،
اب کسی کی زبان عربی ہے، کوئی حجم کا رہنے والا ہے، کوئی سرائکی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی ہند کو بول رہا ہے، کوئی چینی زبان بول رہا ہے، تو جتنے لوگ ہیں اللہ نے زبانیں الگ الگ رکھ دی۔ اسی طرح رنگ اللہ نے الگ الگ کر دی، الوان۔ اب ہر شہر کے رہنے والے، ہر علاقے کے رہنے والے، ہر ملک کے رہنے والوں کی قد و قامت اور رنگت بالکل الگ الگ ہے۔ اب چائنا کے رہنے والے دور سے پہچانے جا رہے ہیں، انڈونیشیا والے دور سے پتہ چل رہا ہے، پاکستانی ہے پتہ چلتا ہے، عرب کے رہنے والے ہیں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک ہی نطفے سے پیدا ہونے والے ہیں اور ایک ہی والدین سے پیدا ہونے والے 5 بھائی ہیں، لیکن پانچوں مختلف ہیں۔ دیکھیں ہر ایک کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، گفتگو کا انداز الگ ہے، چلنا پھرنا الگ ہے، مزاج الگ ہے، کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے، کوئی دینی مزاج ہے کوئی دین سے دور ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، ورنہ ایک کمپنی میں جو چیز بنتی ہے وہ سب ایک ہوتی ہیں، ایک کمپنی میں بننے والی چیزیں سب ایک جیسی ہیں، یکساں ہوں گی، ایک ماڈل کی چیز ایک جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی ماڈل سے پیدا کر رہا ہے، ایک ہی والدین ہیں، 10 بچے ہیں 11 بچے ہیں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دنیا میں اس وقت اربوں انسان موجود ہیں، ہر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، کان ہیں، منہ ہے، ناک ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر آدمی کی دوسرے سے پہچان ہو رہی ہے، مزاج میں بھی، گفتگو میں بھی، چلنے پھرنے کے انداز میں بھی، وضاقتہ میں بھی، لب و لہجے میں بھی۔ تو یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ تو واختلاف السنتکم، اللہ نے زبانوں میں اختلاف کیا، تو یا تو اختلاف سے مراد لغات، اختلاف سے مراد لغات، یا نمبر 2 لب و لہجہ، لغات یا لب و لہجہ۔ اور اسی طرح رنگوں کو بھی اللہ نے مختلف کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 4، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 4، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے نیند کو، رات کے وقت تمہارے لیے اللہ نے نیند کو بنایا، والنہار، اور اللہ نے دن کو بنایا، وابتغاؤکم من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس میں اللہ کا فضل۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا رات کو، مولانا کو قرآن دے دو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا رات کو، تمہارے لیے بنایا کہ تاکہ تم اس میں سو، اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا رزق تلاش کرو۔ معلوم ہوا رات سونے کے لیے ہے، رات کس کے لیے؟ سونے کے لیے۔ اب ایک آدمی اگر رات کو کاروبار کرتا ہے، رات کو کام کاج کرتا ہے، تو اس کا پھر دن میں بھی آرام نہیں ہوتا اور پریشان بھی ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو رات کاروبار کے لیے نہیں ہے بلکہ آرام کے لیے، رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے۔ تو ہم لوگ الٹے چل رہے ہیں، دن کو سوتے ہیں، 12 بجے کام شروع کرتے ہیں، اور پھر سارا دن دکان چلتی ہے، رات 1 بجے 1:30 بجے دکان بند ہوتی ہے، کھانا کھایا موبائل دیکھیں، اب جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے 3 ساڑھے 3 4 بجے اب سوتے ہیں۔ دیکھیں بکری جو ہے نا وہ ساری رات سوتی ہے، صبح اٹھ جاتی ہے، کتا ساری رات جاگتا ہے، صبح سوتا ہے۔ کتے کا کام کیا ہے؟ رات کو جاگنا اور صبح کو سونا، اور حلال جانور جو ہیں وہ رات کو سوتے ہیں، صبح کو جاگتے ہیں۔ اب آدمی کی مرضی ہے کتوں کی مشابہت کرے یا بکری اور گائے کی مشابہت کرے۔ وَمِنْ آیَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں یعنی سن کر عمل کرتے ہیں، سن کر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں سنتے تو سب تھے، مشرکین مکہ بھی سنتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی بات سنتا تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بات کو سن کر عمل کرنا۔ لیکن دنیا میں بھی کہتے ہیں نا، آپ کہیں میں ناظم صاحب کے پاس 1 ہفتے سے جا رہا ہوں رخصت لینے کے لیے، وہ میری بات ہی نہیں سنتے، حالانکہ ناظم صاحب بات سنتے ہیں، لیکن جس طرح آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے ہفتے کی رخصت دے دو، تو آپ کی بات پر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو تعبیر کس سے کیا جاتا ہے؟ سنتے نہیں ہیں حالانکہ وہ سن رہے۔ تو یقیناً یہ لوگ، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں، یعنی سن کر عمل کرتے ہوں، غور و فکر کریں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 5، 5ویں دلیل ہے نا، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 5، 5ویں دلیل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یُریکُمُ البرق، اللہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی،
دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً و طمعا، خوفاً خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے، خوف کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ تو خوفاً کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں، بجلی دکھاتا ہے خوف، یعنی ڈرنے کا خوف ہوتا ہے، بجلی کے گرنے کا، بجلی کے گرنے کا خوف ہوتا ہے، وطمع اور امید دلانے کے لیے بریکٹ میں بارش کی۔ جب بجلی چمکتی ہے تو امید بھی ہوتی ہے، بھئی آسمان گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، لگتا ہے کہ بارش ہوگی، تو وطمعاً امید دلانے کے لیے کس کی؟ بارش کی۔ اور ڈر بھی ہوتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ پس وہ آباد کرے اس پانی سے زمین کو، زندہ کرے یعنی آباد کرے، یعنی آباد کرے، بعد موتها، زمین کے بنجر ہونے کے بعد۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی توحید کی ایک بڑی نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بجلی دکھا رہا ہے آسمانی، خوف بھی ہوتا ہے کہیں گر نہ جائیں، امید بھی ہوتی ہے بارش ہونے والی ہے، پھر اللہ آسمان سے پانی اتار رہا ہے، کوئی قادر نہیں ہے ایک قطرہ پانی آسمان سے اتارے، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، آسمان سے پانی اتارنا اور بنجر زمین کو آباد کرنا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 6، چھٹی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ قائم ہے آسمان اور زمین، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ سب چیزیں قائم ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر وہ پکارے گا تمہیں ایک پکار، پھر وہ پکارے گا تمہیں ایک پکار کے ساتھ، من الارض، پکارے گا زمین سے۔ اب نیچے لکھیں مراد سورہ اسرافیل کے ذریعے، اسرافیل علیہ السلام کا جو سور ہوگا، تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ گویا یوں پکارے گا تمہیں، اذا انتم تخرجون، اب تم لوگ زمین سے باہر نکل کے آ رہے ہوگے، تم زمین سے باہر نکلو گے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو قائم کیا ہے اپنے حکم کے ساتھ، اب جب اللہ چاہے گا اللہ تمہیں پکارے گا، دعاکم، پکارے گا اللہ تمہیں، دعوتاً، پکارنا، تو بریکٹ میں یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا، جب سور پھونکے گا جتنے لوگ زمین میں قبر کے اندر موجود ہوں گے وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے، زندہ لوگوں جتنے ہوں گے وہ مر جائیں گے سورہ اسرافیل علیہ السلام کے سور سے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ مرے ہوئے ہیں قبروں میں وہ سب اپنے قبروں سے باہر نکل آئیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو دیکھیں پہلے تذکرہ تھا نظام دنیا کا، اب تذکرہ تھا نظام عقبہ کا، اب تک نشانیاں تھی دنیا کے نظام کی نا، اب یہاں سے بات آئی عقبہ، آخرت کے نظام کی بات آئی، تو یہ ماقبل کے ساتھ ربط ہوا کہ پہلے تذکرہ نظام دنیا کا تھا، اب نظام عقبہ کا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور تمام اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، سب اللہ کے فرما بردار ہیں، کلن، سب کے سب، آسمان زمین اور تمام مخلوقات، لہو، اس اللہ رب العزت کے، قانتون، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ اور وہی اللہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا، دوبارہ لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہ جو کہا دوبارہ آسان ہے اللہ کے لیے، تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان ہے، جس طرح دوسری مرتبہ آسان ہے پہلی مرتبہ بھی آسان ہے۔ یہ جو تعبیر آتی ہے یہ ہمارے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، دوبارہ اس طرح کی چیز اور نمونہ بنانا آسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعتبار سے کہا کہ دوبارہ پیدا کرنا تو اب زیادہ آسان ہے، تو جو اللہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، ثم یعیدہ، وہی اللہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا،
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی شان ہے بلند۔ مثل الاعلیٰ، مثل شان، اعلیٰ بلند، اللہ کی شان ہے بڑی بلند آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے زمین اور آسمان میں وہ بڑی بلند شان ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر شان اور مقام کسی کا نہیں۔ وہ غالب ہے، ساری سلطنت اسی کی ہے، اور وہ حکیم ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر اور حکمت سے ہو رہا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، معبود برحق اور معبود باطل کی مثال۔ معبود برحق اور معبود باطل کی مثال، جو برحق معبود ہوتا ہے اللہ کی ذات ہے، اور جو باطل ہے دونوں کی مثال بیان ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، بس بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے نفسوں سے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، کیا پس تمہارے لیے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کیا ہے واسطے تمہارے لیے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ دائیں ہاتھ مالک ہے، یہ کنایا غلام سے، غلام انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے نا، تو یہ کنایا ہوتا ہے کہ تمہارا دائیں ہاتھ اس کا مالک ہے، یعنی وہ تمہاری ملکیت میں ہے۔ حل لکم، پس کیا تمہارے لیے وہ جو تمہارا دائیں ہاتھ جس کا مالک ہے، من شرکاء، من زائدہ، شرکاء کوئی شریک، جس کا دائیں ہاتھ تمہارا مالک ہے، کیا وہ تمہارا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ فانتم فیہ سواء، پس وہ اور تم اس میں برابر ہو۔ ترجمہ لکھیں، پس فانتم، پس وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ گے، پس وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم، تو کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ کخیفتکم انفسکم، جس طرح کہ تم ڈرتے ہو اپنے نفسوں سے، اپنے نفسوں سے یعنی اپنے لوگوں سے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ دیکھیں مثال یہ دی اللہ تعالیٰ نے، توحید کی مثال سمجھائی، کہا کہ ایک وہ غلام ہے جس کا تمہارا دایاں ہاتھ مالک ہے۔ اب اس غلام کو تم اپنے ساتھ اس طرح شریک سمجھتے ہو جیسے تمہارے ساتھ کوئی کاروبار میں شریک ہو۔ کاروبار میں دو آدمیوں نے مل کر کوئی سرمایہ لگایا، تو اب یہ دونوں کاروبار میں شریک ہوتے ہیں نا، تو انسان اس سے ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے، یار کوئی کام ایسا نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرا شریک ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات مجھ سے ایسی نہ ہو جائے، کوئی ایسا تصرف نہ ہو جس کے بارے میں یہ مجھ سے پوچھے گا، تو آدمی اس سے خوفزدہ رہتا ہے اپنے شریک سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غلام جس کا تمہارا دائیں ہاتھ مالک ہے، تو کیا تم ان کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی ملکیت میں؟ یعنی جو تمہارا غلام ہے تم اس کو اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنی دولت میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ نہیں کرتے نا، تم غلام کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، حالانکہ غلام وہ فیما رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا، غلام ہم نے دیا، دولت پیسہ ہم نے دیا، تو فانتم فی سوا، کیا وہ اور تم برابر ہو؟ یعنی برابر، یعنی انسان اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اپنے کاروبار میں اپنا پارٹنر نہیں بناتا، اپنی جائیداد میں اپنے ساتھ شریک نہیں بناتا۔ جب تم اپنے غلام کو اپنے ساتھ شریک نہیں بناتے، حالانکہ غلام اور تمہاری جنس ہے کہ غلام بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، اس کے بھی دو ہاتھ پاؤں، تمہارے بھی وہی اعضاء، سب کچھ، جب تم انہیں اپنا شریک نہیں بناتے تو تم ان معبودان کو اللہ کا کیوں شریک بناتے ہو؟ یہ جو معبودان ہیں، یہ بت ہیں، یہ غیر اللہ ہیں، تم ان کو کیسے اللہ کا شریک بناتے ہو؟ حالانکہ یہاں تو جنس بھی ایک نہیں ہے، مٹی کے بنے ہوئے مخلوق، اللہ کی ذات خالق، یہ سارے کے سارے ممکن، اللہ کی ذات واجب الوجود، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو بنایا، یہ فنا ہونے والے، ختم ہونے والے، اب ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو جب تم اپنے غلام کو اپنا شریک نہیں بناتے ہو، حالانکہ ہم نے تمہیں پیسہ دیا، رزق دولت ہم نے دی، اور وہ غلام ہم نے تمہارا ماتحت کیا، اس کو غریب بنایا، غلام بنایا، تمہیں دولت دی، تم اس کو اپنے کاروبار میں اپنے ساتھ پارٹنر نہیں بناتے ہو، اور تم دوسری طرف اپنے ان معبودوں کو جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اس کو اللہ کا شریک بنا رہے۔ تو یہ اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے، حالانکہ وہ تمہاری جنس کا ہے، تمہاری اور اس کی جنس ہے کہ تم انسان ہو،
بشر ہو، ایک طرح کے ہو، سارے اعضاء ایک طرح کے ہیں، صرف اتنی بات ہے وہ غلام ہے، تم آزاد ہو۔ جب تم انہیں اپنا شریک نہیں کرتے تو غیر اللہ کو تم اللہ کا کیسے شریک ٹھہراتے؟ اب ترجمہ دوبارہ دیکھیں، ضرب لکم، وہ اللہ بیان کرتا ہے، ضرب تو ضربہ کا ہر جگہ معنی مارنا نہیں ہے، ضرب یضرب ہر جگہ مارنا نہیں، بلکہ مراد یہاں بیان کرنا۔ وہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثلا ایک مثال، من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا وہ جو تمہارے لیے ہے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کیا وہ جو جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام، دائیں ہاتھ کس کے مالک ہیں؟ غلام کے، من شرکاء، کیا وہ تمہارے کوئی شریک ہو سکتے ہیں؟ من زائدہ، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کیا وہ تمہارے شریک ہو سکتے ہیں؟ بریکٹ میں باعتبار اختیارات کے، باعتبار اختیارات کے اعتبار سے کیا تم اپنے غلام کو اپنا شریک کرو گے؟ حالانکہ فیما رزقناکم، وہ ہم نے تمہیں رزق دیا، وہ ہم نے تمہیں رزق دیا، تمہیں دولت دی، آزاد کیا، اس کو غلام بنایا۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ گے؟ کیا وہ اور تم اس میں، یعنی تم برابر نہیں ہوں گے نا، تم اس پارٹنر کو اپنے ساتھ برابر نہیں کرو گے۔ تخافونہم، کیا تم ان سے ایسا ڈرتے ہو؟ یعنی یہ جو تمہارا غلام ہے تمہیں اس سے ڈر ہے؟ حالانکہ نہیں ڈرنا، غلام سے تو کوئی ڈر نہیں ہے، میرے ساتھ شریک ہو جائے گا، میری جائیداد پہ قبضہ کر لے گا، میرا مال مجھ سے لے لے گا، اس سے آدمی کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا، اور تصرفات کے وقت یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں شریک ہے۔ تصرف کرتے وقت انسان اپنے نوکر سے نہیں پوچھتا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں سفر میں جاؤں نہ جاؤں، یہ سودا فلاں کو بیچوں نہ بیچوں، غلام سے مشورہ نہیں کرتا۔ تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے۔ کخیفتکم انفسکم، جس طرح کہ تم ڈرتے ہو اپنے نفسوں سے، یعنی اپنے لوگوں سے، اپنے پارٹنر سے، جس طرح جو تمہارے کاروبار کا شریک ہے تم اس سے ڈرتے ہو، یعنی جو بھی تصرف کرتے ہو اس سے پوچھتے ہو میں یہ کام کروں نہ کروں، لیکن غلام سے تم نہیں پوچھتے ہو، نہیں ڈرتے ہو۔ تو یہاں اللہ یہی مثال دے رہا ہے کہ بھئی تمہارا یہ غلام، تم اسے اپنا شریک نہیں ٹھہراتے، ان معبودان کو تم نے کیسے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ اسی طرح اللہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھیں۔ دیکھیں، مثال کو وہ سمجھے گا جس میں عقل ہوگی، مثال تب سمجھ آئے گی جب عقل ہوگی، عقل ہی نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، وہ مثالیں نہیں سمجھے گا۔ اس لیے فرمایا یہ مثالیں وہ سمجھتے ہیں جن میں عقل ہوتی ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا، سبب گمراہی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی اہواءہم، خواہشات، بغیر علم، بغیر دلیل کے خواہشات پہ چلے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کرے؟ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، پس نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ دیکھیں اس آیت میں وجہ بیان کی یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے، کا سبب گمراہی کیا ہے؟ ان ظالم لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی، تو یہ ظالم خواہشات پہ چلے، یعنی وقت کے پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانا، توحید پر ایمان نہیں لایا، بلکہ جو ان کو سمجھ آیا اپنے نفس میں جو خواہش ہوئی اس پہ چلے۔ اب خواہش پہ بھی چلے بغیر علم، بغیر دلیل کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وحی کی دلیل، کوئی قرآن اور حدیث کی نقل کی دلیل نہیں ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ بس یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ہمارے باپ دادا نے کیے تو ہم بھی کریں گے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نص کے مقابلے میں یہ اس طرح کے قیاس اٹکل کی باتیں یہ نہیں چلتی۔ جب نص موجود ہے، قرآن کی توحید، حدیث میں نص موجود ہے، فمن یہدی، اصل بات کیا ہے؟ کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے گمراہ کیا؟ جس کو اللہ نے گمراہ کیا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اصل بات یہ کہ ان کو اللہ نے، یعنی گناہ کر کر کے ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگ گئی، گناہ کیا ان کے دل پہ اب مہر لگ گئی، اب یہ ایمان نہیں لاتے، اب ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، کوئی مدد کرے اور اللہ کے عذاب سے بچا دے، ایسا نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اب یہاں عبارت معذوف ہے، اذا ثبت التوحید بالدلائل، اذا
ثبت التوحید فاقم سے پہلے لکھیں اذا ثبت التوحید، جب توحید ثابت ہو گئی، بالدلائل، کس سے؟ دلائل سے، فاقم وجہ کا، اب آپ سیدھا کر دیجئے اپنے چہرے کو۔ اذا ثبت التوحید بالدلائل، جب توحید ثابت ہو گئی دلائل سے، فاقم وجہ کا، آپ سیدھا کیجئے اپنے چہرے کو دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، حنیفہ یکسو ہو کر، اپنا چہرہ بالکل یکسو ہو کر سیدھا کر دو، دین حنیف سیدھا۔ دیکھیں یہاں فرمایا جب اللہ کی توحید پر آپ نے دلائل سنے، دلائل عقلیہ نقلیہ، مثال بھی اللہ نے بیان کی، بات واضح ہو گئی۔ جب بات بالکل صحیح سمجھ آ گئی، اب آپ اپنے چہرے کو بالکل کیا رکھو؟ سیدھا رکھو۔ سیدھا رکھو یعنی صراط مستقیم پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلو، لہٰذا آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھو۔ چہرہ سیدھا ہوگا تو پوری ذات سیدھی ہوگی نا، چہرہ کنایہ ذات سے ہے تو یہ ذکر الجز ارادت الکل ہے، ذکر ایک جز چہرے کا ہے لیکن مراد کل، پورا جسم مراد ہے، پورے جسم کو آپ سیدھا رکھیے۔ قرآن کریم میں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے چہرے کے، مراد کیا ہے؟ سوائے اللہ کی ذات کے، مراد اللہ کی ذات کے۔ یہاں بھی مراد یہی ہے، آپ اپنا چہرہ بالکل سیدھا رکھیے دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر۔ یکسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افراد تفرید نہ ہو، افراد تفرید یعنی دائیں طرف جانا، بائیں طرف جانا، ادھر ادھر جانا نہ ہو، بالکل سیدھا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین حنیف ہے، اور یہ شریعت بھی دین حنیف ہے، یعنی یہ بالکل سیدھی شریعت ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ، کوئی دائیں بائیں، کوئی افراد تفرید، اونچ نیچ نہیں ہے، بالکل واضح راستہ ہے۔ تو آپ سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو اس دین کے لیے یکسو ہو کر، یعنی اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، بدعات سے بچاؤ، شرک اور بدعت سے بچ کے سیدھا سیدھا چلو۔ فطرت اللہ التی، اس سے پہلے معذوف ہے، اتبعوا، اتبعوا فطرت اللہ، تم لوگ پیروی کرو، تم لوگ پیروی کرو، اختیار کرو اللہ کی فطرت کو، پیدائش کو، اللہ کی فطرت کو تم اختیار کرو، پیروی کرو، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اور نہ تبدیل کرو اللہ کی فطرت کو، نہ تبدیل کرو اللہ کی فطرت کو۔ یہ ترجمہ ہوگا جب بمانے نہیں کے ہو، اور اگر یہ نفی میں ہے تو معنی اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جب یہ نفی کے معنی میں ہو، اور اگر نہیں کا ترجمہ ہو تو معنی ہوگا تم تبدیل نہ کرو اللہ کی خلقت کو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، اور یہی دین قیم سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ بات نہیں جانتے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین حنیف کے لیے، اب آگے فرمایا فطرت اللہ التی، یہاں سے عنوان ہے اصول کامیابی۔ فطرت اللہ پہ عنوان کیا ہے؟ اصول کامیابی، کامیابی کے اصول۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اتبعوا معذوف ہے، اتبعوا فطرت اللہ، پہلا اصول ہے کہ تم اختیار کرو اللہ کی فطرت کو، اللہ کی فطرت کو تم اختیار کرو، یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ اب یہاں سوال یہ، یہاں پر فطرت اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی فطرت سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو دین اسلام پر پیدا کیا، جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ اسلام پر ہوتی ہے، اس کے ماں باپ، والدین یا ماحول اس کو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتا ہے، ورنہ بچہ خلقتاً جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن بچے کی پیدائش کس پر ہوئی؟ اسلام پر ہوئی ہے بچے کی۔ تو یہاں مراد یہ اللہ نے اس کو جو پیدا کیا، یہ اللہ کی پیدائش اسلام پر ہے،
تو لا تبدیل لخلق اللہ، تم اللہ کی اس پیدائش کو تبدیل نہ کرو، یعنی اس کو اسلام پہ رہنے دو، اس کو یہودی اور کافر نہ بناؤ، پہلا معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد استعداد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں استعداد رکھی ہے دین حق کو قبول کرنے کی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی پیدائش، جس پر اللہ نے پیدا کیا وہ استعداد دین کو سمجھنے کی، حق بات کو سمجھنے کی، باطل کو پہچاننے کی، اللہ نے ہر انسان کو استعداد، صلاحیت اور بصیرت دی۔ تم اس بصیرت اور صلاحیت کو تبدیل نہ کرو۔ تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ گناہ کر کر کے انسان پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی، یا غلط ماحول میں جا کر، غلط صحبتوں میں جا کر انسان اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے، پھر اس کو پہچان نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تم حق کو پہچان سکتے ہو، اپنی صلاحیتوں کو تبدیل نہ کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلا معنی کیا ہے؟ اسلام، کہ اللہ کی فطرت سے مراد دین اسلام ہے کہ اس کو تبدیل نہ کرو، اور دوسرا مطلب استعداد اور صلاحیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو پیدا کیا ہے، اسلام کی اس کو استعداد اور صلاحیت دی ہے۔ دوسرا والا یہ معنی راجح ہے، پہلے والے کی بنسبت دوسرا والا معنی، استعداد والا معنی راجح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اب حضرت خضر علیہ السلام نے جو ایک بچے کو قتل کیا تھا، واقعہ آپ سورہ کہف میں پڑھ لو گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کیوں قتل کیا؟ بچہ ہے، کہا نہیں اس کی فطرت میں تھا، یہ کفر پہ پیدا ہوا ہے، تو یہ ماں باپ کو آگے کافر بنا دیتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا وہ بچہ کفر پہ پیدا ہوا، اور پہلا قول کے مطابق بچے کی پیدائش اسلام پر ہے۔ تو اس قول پر جب اعتراض ہوتا ہے تو پہلے والے جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ صرف استثناء ہے، وہ ایک خاص جزوی واقعہ ہے کہ وہ خاص بچہ کفر پہ ہوا، ورنہ باقی جتنے بچے ہیں وہ پیدا اسلام پہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاص واقعہ ہے، ایک جزوی واقعہ ہے جو پیغمبر کو وحی کے ذریعے خضر علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا تکوینی طور پر کہ یہ بچہ والدین کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ورنہ عام بچوں کی پیدائش کفر پہ نہیں بلکہ اسلام پر ہے۔ اب جو حضرات استعداد والی بات کہتے ہیں وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر بچہ بچپن میں مر جائے، اب اس فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ چھوٹا ہے مر گیا 4 سال 5 سال کی عمر میں، تو یہ اپنے والدین کے تابع ہوتا ہے۔ والدین اگر مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان شمار ہوتا ہے، والدین کافر ہیں تو بچہ کافر شمار ہوتا ہے، یعنی اس کی تجہیز اور تکفین وغیرہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہوتی ہے، کافر کے طریقے پر ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مراد استعداد ہے۔ اگر بچہ اسلام پہ، پھر تو جو بھی بچہ مرتا، کافر کا بھی مرتا، تب بھی اس کی تجہیز، تکفین، سب چیزیں اسلام کے طریقے پر ہوتی، حالانکہ بچہ تابع ماں باپ کے ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا مراد استعداد ہے۔ اس لیے اب دوسرا والا قول لو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو دوسرا قول یہ کہ اللہ نے ہر بچے کو پیدا استعداد پہ کیا، اسلام کی استعداد ہے۔ باقی جو اس بچے کا بچپن میں انتقال ہوگا اس کو سزا نہیں ہوگی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، صرف دنیاوی احکامات کے اعتبار سے اس کا طریقہ تجہیز تکفین کا وہ ہوگا جو اس کے ماں باپ کا ہے، بقیہ عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب اس پر ہوتا ہے جو مکلف ہو، اور مکلف تب ہے جب وہ بالغ ہو، جب تک کوئی نابالغ ہے اس پر عذاب نہیں ہے، وہ احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دوسرا قول مراد لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو دوسرا قول ہے استعداد۔ تو فطرت اللہ التی، اصول کامیابی نمبر 1 یہ کہ تم پیروی کرو اللہ کی فطرت کی، یعنی اللہ نے جس پر تمہیں پیدا کیا ہے اسی کو اختیار کرو، اسی صلاحیت اور استعداد کو، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیے، فطرہ پیدا کیے، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا اگر یہ معنی نفی کے لیے جائے تو معنی اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس طرح اللہ نے پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسرا یہ تو نہیں کے معنی میں، تو معنی پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کرو، اللہ نے جو تمہارے اندر اسلام کی استعداد رکھی ہے یا اسلام پہ تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو یہودی نہ بناؤ۔ ذالک الدین القیم، یہ دین اسلام بالکل سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس آیت سے اشارۃ النص کے طور پہ معلوم ہوا کہ داڑھی کٹانا جائز نہیں ہے،
داڑھی کٹانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں فرمایا اللہ کی خلقت کو نہ بدلو۔ اب داڑھی اللہ نے خلقت میں رکھی ہے، فطرت میں رکھی ہے، تبھی یہ مرد کی داڑھی آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی کاٹتا ہے وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی خلقت کو بدل رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں جو چیز آ رہی ہے لیکن شریعت نے کاٹنے کا حکم دیا، جیسے مونچھوں کا، زیر ناف بال، بغل کے بال، اس کی تو اجازت ہے، جس کے کاٹنے کا حکم نہیں دیا، اب اگر کوئی اس کو کاٹتا ہے تو اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتا ہے، تو اشارۃ النص کے طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت سے اشارۃ النص کے طور پر، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑا تھا تو ایک ہاتھ داڑھی میں تھا، ایک سر کے بالوں میں تھا، کہ بھئی یہ قوم کے لوگ کیوں بچڑے کی عبادت میں لگ گئے، تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے اب جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اب دیکھیں ہارون علیہ السلام کی داڑھی بڑی تھی، اگر داڑھی چھوٹی سی ہوتی، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی جس طرح کے بعض رافضیوں کی ہے، تو پھر تو وہ مٹھی میں نہیں آتی، مٹھی میں وہی آئے گی جو کم از کم ایک مٹھی ہوگی، اور اگر داڑھی ہی نہ ہوتی تو کیسے پکڑتے؟ تو معلوم ہوا اشارۃ النص کے طور پہ انبیاء علیہ السلام کی بھی داڑھیاں تھیں۔ اسی طرح قرآن کریم 5ویں سپارے میں بھی، تم اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کو تبدیل نہ کرو، تغیر لخلق اللہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر سے منع کیا گیا، تو وہاں بھی اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی اشارۃ النص کے طور پہ پتہ چلتا ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 119، آیت نمبر 119، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ تبدیلی لاتے تھے، تغییر لاتے تھے اللہ کی پیدائش میں۔ اللہ نے جو پیدا کیا اس کو یہ لوگ تبدیل کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جانوروں کے کان کاٹ دیتے، جانوروں کے اعضاء کاٹ دیتے، پھر کہتے ہمیں اس کا حکم دیا گیا، حالانکہ اس کا حکم نہیں تھا۔ تو اس سے بھی اشارۃ النص کے طور پہ معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال تو میں نے بات یہ عرض کی، اس کو بدلنا اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت سے کہنے لگا، حضرت یہ جو داڑھی ہے یہ فطرت میں داخل نہیں، اگر یہ فطرت میں ہوتی تو جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی داڑھی بھی ہوتی، حالانکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا یہ فطرت میں داخل نہیں۔ حضرت نے فرمایا جو تیرے منہ میں 32 دانت ہیں اس کو بھی توڑ دے، اس لیے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیرے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، تو لہٰذا دانت کا ہونا یہ بھی فطرت میں سے نہیں۔ اس کو بولتے ہیں الزامی جواب۔ کیا؟ الزامی جواب۔ حضرت امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص بابا جی آیا، کہنے لگا حضرت کیا جنت میں حقہ ہوگا؟ پنجاب کے لوگ حقے پیتے نا، حقہ ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہاں حقہ ہوگا، لیکن اس کے لیے انگارے جہنم سے لانے پڑیں گے۔ کہاں سے؟ جہنم سے لانے پڑیں گے۔ تو ایک شخص امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے پاس آیا، کہا حضرت علماء ہر چیز میں تعویل کر دیتے ہیں، کوئی ایسی تعویل کرو کہ آدمی روزے میں کھائے بھی پیے بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، کھائے پیے اور روزہ نہ ٹوٹے۔ حضرت نے فرمایا ہاں اس کی تعویل ہے۔ ڈنڈا لیا، فرمایا میں تمہیں ماروں گا، تم ڈنڈے کھانا، غصے کو پینا، تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ڈنڈے کھاؤ اور غصہ پیو، روزہ تمہارا نہیں ٹوٹے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے، یہ بالکل واضح دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔